اور چیئرمین سینٹ الیکشن کے خلاف یوسف رضا گیلانی کی درخواست قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے، پارلیمنٹ قومی لیول پر ایشوز حل کرنے کا فورم ہے، اپنا معاملہ کیا حل نہیں کر سکتے؟ وکیل فاروق ایچ نائک نے دلائل دیے، جب رستے بند ہو جائیں تو رستہ آئین خود نکالتا ہے۔ اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ عدالت پارلیمنٹ کی خود مختاری سے متعلق بہت زیادہ احتیاط سے کام لیتی ہے۔ چیئرمین سینٹ الیکشن کے خلاف یوسف رضا گیلانی کی درخواست قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ پارلیمنٹ قومی لیول پر ایشوز حل کرنے کا ایک فورم ہے۔ اور اس وقت آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آج افتتاح کیا گیا ہے، اس میں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن کمپلیکس ہے، مرید کے ٹراما سینٹر، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کا ریجنل آفس اور فیصل آباد روڈ شرپور چوک کی تعمیر کے منصوبے اس میں شامل ہیں۔ اور شیخوپورہ شہر میں نکاسی اور فراہمی آب کے جو منصوبے ہیں جن کی آپ لوگوں کو بہت یہاں تکلیف ہوتی ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ 14 کروڑ روپے لاگت آئے گی، اس کو بھی ہم نے اس کا بھی سنگ بنیاد رکھا ہے۔ یہ آپ لوگوں کے لیے یہ نہیں ہے کہ ہم آپ لوگوں پہ کوئی احسان کر رہے ہیں، یا آپ لوگوں کا حق بنتا ہے، آپ کا رائٹ ہے، تو وہ ہم دینے کے لیے آئے ہیں۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر ڈسٹرکٹ کو اس کا حق ملے، جتنی اس کا شیئر بنتا ہے اس حساب سے انشاءاللہ اس کو ہم ڈیولپمنٹ شیئر دیں گے۔ اس میں انشاءاللہ ضلع شیخوپورہ کے 8 ارب 38 کروڑ روپے کے جو نئے پروجیکٹس ہیں، اس میں 19 ٹوٹل جو پروجیکٹس ہیں وہ انشاءاللہ اس میں شامل ہیں۔ اس میں کیڈٹ کالج ہیں، کالجز ہیں، صحت ہے، فراہمی آب، نکاسی، سڑکوں کی تعمیر کے 8 منصوبے شامل ہیں۔ اور شیخوپورہ میں سیاحت کی جو فروغ کے لیے یہ مانا والا ٹو سچا سودا 46 کروڑ روپے کی لاگت سے یہ سڑک بھی بن رہی ہے، اور شیخوپورہ ٹو گجرانوالہ روڈ کی تعمیر بھی بڑی تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو آپ لوگوں کا ایک دیرینہ مطالبہ تھا، آپ لوگوں کو یہاں تکلیف ہوتی تھی، اس کے لیے ہم نے ایک میٹنگ بھی کیا، وہ ہے کہ ایل ڈی اے کی جورسڈکشن۔ اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایل ڈی اے کی آپ لوگوں کو کسی چھوٹی سی چیز کی اپروول لینے کے لیے بھی آپ کو لاہور جانا پڑتا ہے، اور وہاں جا کے آپ لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ پھر جتنا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے اتنا پھر آپ لوگوں پہ خرچ نہیں ہوتا، اور آپ لوگوں کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ اس کے لیے بھی ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ انشاءاللہ ایل ڈی اے کی جورسڈکشن کو بھی ہم لاہور تک محدود کریں گے، آپ کو وہاں سے نکالیں گے۔ انشاءاللہ شیخوپورہ کی ڈیولپمنٹ ہمیں بہت عزیز ہے، اور جو منصوبوں جن کا ہم نے سنگ بنیاد رکھا ہے، اور باقی جو ہم دینے جا رہے ہیں انشاءاللہ اگلے ٹینیور میں اس بجٹ کے اندر ہم ان کو کارپوریٹ کریں گے، اور یہ اسکیمیں شامل ہوں گی اور چلیں گی، اور ان کی ہم نگرانی کریں گے۔ ایک اور جو ہمارا خواب ہے کہ تعلیم ہر کسی کے لیے ہونا چاہیے۔ شیخوپورہ ایک بہت بڑا ڈسٹرکٹ ہے، اور یہ ہماری خواہش ہے کہ شیخوپورہ کے اندر ایک یونیورسٹی بھی بنے، اور اس کا بھی میں ایک اپروول دیتا ہوں، تو انشاءاللہ ہم وہ بھی آپ کے لیے بنائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ جی۔ تھینک یو سو مچ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ وہ اس حوالے سے بتا رہے تھے کہ بہت سارے نئے پروجیکٹس جو ہیں وہ شروع کیے جا رہے ہیں، جس سے عوام کو براہ راست فائدہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو شیخوپورہ عمل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ سیکنڈلی ماشاءاللہ آپ کی گورنمنٹ کی جو ماحول دوست اور انسان دوست پالیسی ہے، اس کو بھی ہم آپ کے میں بہت اپریشیٹ کرتے ہیں، اور جو آپ نے شیخوپورہ کے لیے جتنے ماشاءاللہ فنڈ ریلیز کیے ہیں اس کے لیے بھی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو جہاں تک بات اس چیز کی ہے کہ ہمارے شیخوپورہ میں ایک دو چونکہ ہمارا یہ آپ تشریف لائے ہیں، سب سے ہمارا جو ایشو تھا وہ ایل ڈی اے کا، وہ آپ نے ماشاءاللہ فرما دیا کہ یہ آپ کا سارٹ آؤٹ ہو گیا ہے۔ سیکنڈلی ہمارے لیے جو ایک پرابلم ہے وہ سیف سٹی ہے، تو آپ ہمیں شیخوپورہ کے لیے ایک گرانٹ منظور کریں کہ سیف سٹی پروجیکٹ جو کہ ایک شیخوپورہ وزیر اعلیٰ پنجاب موجود ہیں شیخوپورہ میں، اور انہوں نے دوراہیا سڑک کا افتتاح بھی کیا، اور اس حوالے سے وہ بتا رہے تھے کہ اس سے کسی بھی شہر کی ترقی کا جو ہے وہ انحصار اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، کہ کسی بھی شہر کی سڑکیں جو ہیں وہ اس پر کلیدی کردار ادا کرتی ہیں، اور شیخوپورہ میں انہوں نے دوراہیا سڑک کا افتتاح باقاعدہ طور پہ کر دیا ہے۔ اور اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار شیخوپورہ میں موجود ہیں، میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم مزید بھی ترقیاتی کاموں میں پیش رہیں گے، اور ترقیاتی کاموں کا کام جاری رکھا جائے گا۔
ابھی آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں، وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ چند ضلع آزاد کشمیر کے ہیں، لیکن اس کے علاوہ سندھ، بلوچستان اور گلگت بلتستان میں بیماری کی شدت ریلیٹیولی بہت کم ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا جائزہ لیا گیا، اور جائزہ لینے کے بعد وہ فیصلہ جو پچھلی دفعہ لیا گیا تھا کہ 15 مارچ سے 28 مارچ تک اسکول اور تعلیمی ادارے، اور میں یہاں پہ خاص طور پہ ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں کہ تعلیمی اداروں کا مطلب ہے ہر قسم کے تعلیمی ادارے، یعنی کہ یونیورسٹیز، اکیڈمیز، مدارس، اسکولز، سارے کے سارے 15 سے 28 مارچ تک بند کیے گئے تھے، اور ان سلیکٹڈ علاقوں میں جہاں پہ بیماری کی شدت زیادہ تھی انہی علاقوں میں، اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ 11 اپریل تک ان سلیکٹڈ اضلاع میں مزید تعلیمی ادارے بند کیے جائیں گے۔ یہ ثوابدید کہ کون سے ضلع ہیں اور کون سے شہر ہیں جہاں پہ تعلیمی ادارے بند کرنے ہیں، یہ صوبائی حکومتیں اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی حکومتیں فیصلہ کریں گی۔ لیکن جیسے آپ کو پہلے معلوم ہے کہ پہلے پنجاب میں 9 ڈسٹرکٹس تھے، اس میں پھر ایک اضافہ ہوا، اسی طرح پہلے ہم نے پشاور میں صرف بند کیے تھے، لیکن خیبر پختونخوا میں پھر 8 ضلع اور ایڈ ہو گئے۔ تو یہ کہ کس کو ایڈ کرنا ہے کس کو نہیں کرنا، وہ بیماری کی شدت کا حوالہ دے کے ہوگا، اور یہ بندش جو ہے یہ 11 اپریل تک رہے گی۔ اس 11 اپریل کی بندش کے دوران اگر کوئی ایڈمنسٹریٹر اور کوئی ٹیچروں کو اسکولز بلانا چاہتے ہیں تو یہ ان کا اختیار ہے کہ وہ ان کو بلا سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ہم یہ بیماری کی صورتحال کا ریویو کرتے رہیں گے، اور ہمیں مکمل ادراک ہے اس چیز کا کہ اسکول بند کرنے سے خاص طور پہ بچوں کی تعلیم پہ بہت نقصان ہوتا ہے، لیکن بچوں کی صحت جو ہے وہ ہماری اولین ترجیح ہے، اور اس کے رسک نہیں لے سکتے، اور یہ صوبائی حکومتیں اپنے ہیلتھ منسٹریز کے ساتھ بیٹھ کے جہاں جہاں فیصلہ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، لیکن یہ 11 اپریل تک ان اضلاع میں اور ان شہروں میں سارے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بند ہوں گے۔ جو آگے امتحانات آنے ہیں اس کے بارے میں بھی ایک سیر حاصل گفتگو ہوئی، اور ایک متفقہ رائے تھی کہ جو تعلیمی بورڈز کے امتحانات 9ویں، 10ویں، 11ویں اور 12ویں جماعت کے لیے ہونے ہیں وہ اپنے اس ٹائم ٹیبل کے مطابق مئی کے آخر میں یا جون میں یا ایک آدھی جگہ جولائی میں ہوں گے، اور وہ ضرور ہوں گے کیونکہ جو بیس لائن تھی وہ اب ممکن نہیں ہے۔ پچھلے سال بھی 9، 10، 11، 12 کو پروموٹ کیا گیا تھا، لیکن اب اس سال جو ہیں وہ ایگزام ہوں گے۔ جہاں تک کیمبرج کے ایگزامات او لیول اور اے لیول کا تعلق ہے، یہ ہم ابھی جتنے بھی جو میں نے تعلیمی ادارے بند کرنے کا کہا ہے اس میں اسلام آباد شامل ہے۔ اسلام آباد میں بیماری کا ریٹ جو ہے وہ کافی ہائی ہے، تو اس لیے اسلام آباد میں بھی 11 اپریل تک سارے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بند رہیں گے۔ میں امتحانات کی بات کر رہا تھا۔ کیمبرج کے امتحان جلدی شروع ہو رہے ہیں 26 اپریل سے، اور صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے آج ہم کیمبرج کے ساتھ ایک دوبارہ میٹنگ کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا ان امتحانات کو کچھ آگے بڑھایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تو یہ اس کے بارے میں ابھی میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، جب ہماری گفتگو ہو جائے گی اس کے بعد اناؤنسمنٹ جو ہے وہ ہم کریں گے۔ تو اس کے علاوہ جب یہ اللہ کرے گا 11 اپریل تک حالات بہتر ہوں گے، لیکن اس کے بعد بھی جہاں جہاں ضرورت پڑی صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ سٹیگرڈ طریقے سے، یعنی کہ مختلف دنوں میں مختلف کلاسز کو جو ہیں وہ بلا سکتے ہیں۔
اور ख़ास طور پہ شکایت آئی ہے کہ کچھ اکیڈمیز جو ہے وہ کھلی رہتی ہیں، ایسے اب بالمکمل طور پہ اس پہ پابندی ہوگی، اور اگر کوئی کھولے گا قانون کی خلاف ورزی ہوگی تو ان کو سیل کر دیا جائے گا۔ تو یہ ہیں چند ایک جو فیصلے آج ہوئے ہیں۔ 7 اپریل کو دوبارہ ایک میٹنگ ہوگی NCOC میں تعلیمی وزراء کی اور صحت کے وزراء کی، جو کہ باقی ساری صورتحال کا دوبارہ جائزہ لیں گے، اور اگر اس سے پہلے کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی تو وہ بھی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے پیش کروں گا۔ مہربانی۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نیوز کانفرنس کر رہے تھے، اور انہوں نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ جو فیصلہ کیا گیا تھا کہ تعلیمی ادارے 28 مارچ تک بند رہیں گے، اب اس وقت میں اضافہ کر دیا گیا ہے، اور 11 اپریل تک تمام تعلیمی ادارے سلیکٹڈ اضلاع میں بند رہیں گے۔ اور امتحانات کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے، جبکہ کیمبرج کے نتائج امتحانات کے حوالے سے اس بات کا اعلان کیا گیا کہ ابھی حتمی فیصلہ نہیں لیا گیا۔ کیمبرج کے ساتھ ایک میٹنگ کی جائے گی، صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا، اور اس کے بعد امتحانات کے حوالے سے حتمی فیصلہ لیا جائے گا۔